1971 میں ملک خداداد پاکستان کو 2 لخت کرنے والے جنرل یحییٰ خان، اس کے جانشین، اور پھر پاکستان میں ملٹیپل ٹائمز مارشل لا امپوز کرنے والے جرنیلوں کے گدی نشین عاصم منیر یحییٰ خان پارٹ 2 کا جھوٹا سرٹیفائڈ جھوٹا دنیا بھر میں جھوٹ بولنے کے ریکارڈ قائم کرنے والا سب سے بڑا قذاب احمد شریف عوام کو ریاست کے ساتھ وفاداری پہ کل لیکچر دینے آیا، لوگوں کو یہ بتانے آیا، یہ درس دینے آیا کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 5 آپ کو پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری کرنے کا درس دیتا ہے۔ آپ کی کچھ اوبلیگیشنز ہیں، جن اوبلیگیشنز کو پورا کیے بغیر آپ اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے جھوٹ بولنے والی اس مشین کی یہ بات سنیں کہ ہماری سب کی بنیادی کچھ ڈیوٹیز ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وی نیڈ ٹو بی لائل ٹو دی اسٹیٹ۔ اف وی آر لائل ٹو دی اسٹیٹ، وی آر اوبیڈینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا اینڈ اٹ از گیون ان دی کانسٹیٹیوشن، تو دین یو کین ٹاک اباؤٹ یور رائٹس۔ اس پیراڈاکس میں ہمیں سب سے پہلے اپنی آبلیگیشنز کی بات کرنی پڑی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چند دن پہلے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے نیشنل ورکشاپ بلوچستان میں بڑے واضح انداز میں بات کی کہ یس وی ٹاک اباؤٹ رائٹس موومنٹ، وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ دی obligations movement؟ There has to be a movement for the obligation of every citizen, every institution. And what are these obligations? They are very clear, they are very simple. کہ ہماری پہلی اولین اور آخری آئیڈینٹی پاکستانی ہو۔ This is a very clear, very understandable obligation. نہ کہ ہم ترجیح دیں اپنی حسبیت کو، اپنی فقیت کو، اپنی نسلیت کو، اپنی پنجابیت کو، پختونیت کو، بلوچیت کو، کشمیریت کو، سندھیت کو۔ We are citizens of this state. So our first identity and the last identity and the foremost identity is being Pakistani. It's our obligation that we must acknowledge the fundamental position, the central position of the state of Pakistan. یہ اس عوام کو لیکچر دے رہا ہے جس نے نہ کبھی آئین توڑا، جس نے نہ کبھی ملک کے 2 ٹکڑے کیے، جس نے نہ کبھی حکومت پہ، عوام کے اقتدار پہ شب خون مارا۔ یہ ان کا جانشین، ان کا ترجمان، ان کا پروپیگنڈسٹ عوام کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ریاست کے ساتھ وفادار ہونا ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر دن پاکستان کے آئین کو اپنے بوٹوں تلے رونتے ہیں، پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کتنے مارشل لا انہوں نے لگائے ہیں، اور مارشل لاز لگا کے انہوں نے اسی آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں جس کا یہ درس قوم کو دے رہا ہے۔ یہ لوگوں کو حب الوطنی پہ لیکچر دے رہا ہے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیفائن کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ حب الوطنی کیا ہوگی، ایسے بتا رہا ہے کہ یہ بتائیں گے حب الوطنی کیا ہوتی ہے، ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ وفاداری کیا ہوتی ہے، اور آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ بات کر رہا ہے آرٹیکل 5 کی۔ اس کا اردو ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آرٹیکل 5 کہتا کیا ہے، اور یہ جو آرٹیکل 5 ہمیں سناتے ہیں کہ آپ نے ریاست کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، کہ آپ خود اس پہ پورے اترتے ہیں۔ آرٹیکل 5 کلاز نمبر 1 یعنی شق نمبر 1، ریاست سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔ شق نمبر 2، آئین اور قانون کی اطاعت ہر شہری پر، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہو، اور ہر اس شخص پر جو کسی بھی وقت پاکستان میں موجود ہو، ایک ناقابل تنسیخ، لازمی اور اٹل ذمہ داری ہے۔ لیکن ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ قوم کو آرٹیکل 5 سکھائیں، پاکستان کی ریاست یا پاکستان کے یا ملک پاکستان کے ساتھ وفاداری کے لیکچر دیں، آپ یہ اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ آپ سب جس ادارے کے تم ترجمان ہو، جس جرنیل کے تم ذاتی ملازم ہو، اس ادارے نے ملٹیپل ٹائمز اسی آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں، آئین کی دھجیاں اڑا کے سنگین غداری کے مرتکب ہوئے ہو۔ اور آرٹیکل 5 کے بعد آرٹیکل 6 آتا ہے، ہائی ٹریزن یعنی سنگین غداری۔ وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ تو لوگوں کو آرٹیکل 5 سکھاتا ہے، ہم تجھے آرٹیکل 6 سکھاتے ہیں۔ آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن، اس کی کلاز نمبر 1، اینی پرسن ہو ایبروگیٹس اور سبورٹس اور سسپینڈز اور ہولڈز ان ابیئنس اور اٹمپٹس اور کنسپائر ٹو ایبروگیٹ اور سبورٹ اور سسپینڈ اور ہولڈ ان ابیئنس the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason۔ اور اس کی کلاس نمبر 2 کہتی ہے any person aiding or abetting or collaborating the acts mentioned in clause 1 shall likewise be guilty of high treason۔ اس کا اردو ترجمہ بھی میں بتا دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ان کو ابھی بھی اپنے نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ آرٹیکل 6 سنگین غداری، اس کی شق نمبر 1 کہتی ہے جو کوئی بھی شخص طاقت کے استعمال، طاقت کے اظہار یا کسی بھی دوسرے غیر آئینی ذریعے سے آئین کو منسوخ کرے، اس کا تختہ الٹے، معطل کرے، غیر مؤثر یعنی ہولڈ ان ابینس کرے، یا ایسا کرنے کی کوشش یا سازش کرے، وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوگا۔ اور اس کی شق نمبر 2، جو شخص بھی مدد کرے، معاونت کرے یا تعاون، کولیبوریشن کرے، وہ بھی اسی طرح سنگین غداری کا مجرم تصور ہوگا۔ کتنی بار تم لوگوں نے آئین توڑا ہے، کتنی بار تم لوگ سنگین غداری کے مرتکب ہوئے ہو، ایوب خان سے لے کے جنرل عاصم منیر تک، جس نے ملک کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، جس نے عدالتوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے ہیں، جس نے طاقت کے زور پہ بائی شو آف پاور عدالتوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، جس نے طاقت کے زور پہ، بندوق کے زور پہ، 7 لاکھ فوج کے ہتھیاروں کے زور پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ہیں، 26ویں اور 27ویں ترامیم، جس میں اس نے عدالتوں کو اپنے نیچے کیا، جس نے خود کو تمام فورسز کا سربراہ بنا کے اپنے آپ کو قانون سے بالا تر کیا، استثناء لے لیا تاکہ وہ ہر غیر قانونی کام کرے گا، وہ آئین کی دھجیاں اڑائے گا، لیکن اس کو پاکستان کا آئین اور قانون نہیں پکڑ سکے گا۔ اس کا فیصلہ ان عدالتوں نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ مجلس شورا نے کرنا تھا، اور یہ آرٹیکل 6 میں ہی لکھا ہے۔
وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. آرٹیکل 6 میں ہی اگلے صفحے پہ کلاز نمبر 2A یعنی شک نمبر 2A اس میں لکھا ہے کہ an act of high treason mentioned in clause 1 or clause 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and High Court. اور اس کی کلاس نمبر 3 کہتی ہے شک نمبر 3 مجلس شورا پارلیمنٹ shall by law provide for the punishment of person found guilty of high treason. یعنی شک 1 اور شک 2 میں مذکور سنگین غداری کے کسی بھی فعل کو سپریم کورٹ یا کوئی بھی ہائی کورٹ سمیت کوئی اور عدالت ویلیڈیشن قانونی جواز یا توثیق فراہم نہیں کر سکے گی. شک نمبر 3 کہتی ہے مجلس شورا پارلیمنٹ قانون کے ذریعے ان اشخاص کی سزا کا تعین کرے گی جو سنگین غداری کے جرم میں قصوروار قرار دیے جائیں. جرنیل نے خود کو استثناء دیا اور جس مجلس شورا نے اس کے اوپر سنگین غداری کے جرائم ثابت کرنے تھے یا اس کو سزا دینی تھی اس میں اس نے شہباز شریف کی بلاول بھٹو زرداری کی اور تمام سیاسی یتیموں کی حکومت بنائی ہوئی ہے. یہ عوام کو آرٹیکل 5 سے کھا رہے ہیں. پھر کہتا ہے کہ جہاں پہ ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں کشمیر پہ یہ بات لگا رہے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ حقوق پہ بات کرنے سے پہلے اپنی اوبلیگیشنز اپنے فرائض پہ بھی بات کرنی چاہیے. اس کے لیے موومنٹس ہونی چاہیے. اور یہ ارشاد فرمایا ہے ہائی ٹریزن کے مرتکب عاصم منیر نے آرٹیکل 6 کے حقدار عاصم منیر نے اور اس کو ایڈ اور ابیٹ کرنے والا احمد شریف جو ایکولی آرٹیکل 6 کا مستحق ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ قوم کو جو ہے وہ فرائض کی موومنٹ بھی چلانی چاہیے. یہ قوم کو اپنے فرائض پورے کرنے کا درس دے رہے ہیں. ذرا پہلے ان کا حلف نامہ دیکھیں. جب یہ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں تو حلف اٹھاتے ہیں. وہ حلف انہیں کیا کہتا ہے یہ انگریزی میں لکھا ہے. اس کا میں اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے. مسلح افواج کا حلف اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے. میں چلو کہہ لیتے ہیں عاصم منیر پوری سنجیدگی سے یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی وفاداری اور مکمل اطاعت کا عہد کروں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا جو عوام کی مرضی اور خواہشات کا مظہر ہے. میں یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ میں کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا اور قانون کے مطابق پاکستان آرمی یا پاکستان نیوی یا پاکستان ایئر فورس میں ایمانداری دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ پاکستان کی خدمت انجام دوں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور مجھے سیدھا راستہ دکھائے. آمین. یقیناً جس جرنیل نے جس فوجی نے یہ دعا مانگی ہے وہ دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ جس ادارے میں یہ پروان چڑھے ہیں اس ادارے کی نیت خراب ہے. اس کی نیت میں کھوٹ ہے. اس کو چلانے والوں کی نیت میں کھوٹ ہے. یہ عوام کو چے بنانے کے لیے اس طرح کے چونچلے کرتے ہیں. حلف یہ اٹھاتے ہیں لیکن اسی حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسی آئین اور قانون کی دجیاں اڑاتے ہیں اور ملک جس کے ساتھ وفاداری کا یہ عہد کرتے ہیں اس کے ساتھ غداریاں کرتے ہیں. اس کے ساتھ سنگین غداریاں کرتے ہیں. اس کے آئین کو پامال کر کے منتخب نمائندوں کی حکومتیں گرا کے یہ اس آئین کے ساتھ غداریاں کرتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی اوبلیگیشن پوری کرنی چاہیے. یہ اوبلیگیشن ہے نا تم لوگوں کی. یہ جو حلف اٹھایا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وفاداری کرو گے کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوگے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہر جرنیل اس کے نیچے کام کرنے والا ہر کرنل ہر بریگیڈیئر ہر سیکٹر کمانڈر پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں کر رہا ہے. بارڈرز کو سیکیور کرنے کی بجائے پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط بنانے کی بجائے پاکستان کی سیاست کو تم لوگ کنٹرول کرتے ہو. پاکستان کی عدالتوں کو تم لوگ کنٹرول کرتے ہو. جو کنٹرول نہیں ہونا چاہتے ان کو تم بلیک میل کرتے ہو. ان کے کمروں میں کیمرے لگا کے لوگوں کے گھروں کی عزت چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہو. اور تم لوگ کہتے ہو کہ عوام اپنے فرائض کی موومنٹ چلائے. حقوق پہ بات کرنے سے پہلے اپنے فرائض پہ کاربند ہو. اپنے عہد پہ عمل کرنا شروع کرو. جو اوتھ لیتے ہو جو حلف اٹھاتے ہو اس پہ عمل کرنا شروع کرو. پھر عوام کو لیکچر دینا. ویسے عوام کو لیکچر دینے کی تم لوگوں کی حیثیت ہی نہیں ہے. تمہاری ڈومین میں ہی نہیں آتا کہ تم یہ سبق پڑھاؤ. یہ جتنے تمہارے سامنے بیٹھ کے تمہاری بک بک سن رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی یقین نہیں کرتا ہوگا کہ جتنی بکواس تم نے کی ہے اس میں رتی برابر بھی سچ کا کوئی عنصر باقی ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب منہ کھولتے ہو جھوٹ بولتے ہو. جب منہ کھولتے ہو عوام کو گمراہ کرنے کی باتیں کرتے ہو. لیکن تم لوگوں کی یہ گمراہیاں یہ پروپیگنڈا یہ بہت پرانا ہوا. اب تمہارے ہر جھوٹ کا تمہیں جواب ملے گا. ایسے ہی جواب ملے گا. پاکستان پائند آباد. عمران خان زندہ باد.